السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج کے فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین حق سمجھنے کا ایک زرین موقع عنایت فرمایا۔ میں CIS کے ذمہ داران، والنٹیئرز، حضرات و خواتین اور آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آزادی کے دن ہمارے لیے ایک تاریخی دن میں آپ تمام حضرات نے ایک زرین موقع نکالا، اور اس میں بعض اہم مسائل جو صرف امت کو نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کو درپیش ہے، ان مسائل میں سمجھنے اور سمجھانے کا ایک موقع نکالا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا زمانہ ایک بڑے فتنہ کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل گڑبڑ ہو چکا ہے۔ بہت سارے نوجوان، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، باطل کو سمجھے بغیر حق سمجھ کر غلط اور باطل طریقوں میں جا بھٹک جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خطر اور غارت گری، دہشت گردی اور اسلام اور دین کے نام پر، جہاد اور شہادت کے نام پر سوائے انسانی جان اور معصوم جانوں کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جہاد اور خلافت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ دونوں لفظ جہاد اور خلافت آج کے زمانے میں بڑے غلط معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں، ہم معلوم کریں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاد کس کو کہتے ہیں، خلافت کس کو کہتے ہیں۔ کیا آج جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر جو تحریکیں اٹھ پڑی ہیں اور جس طریقے سے قتل و غارت گری کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، کیا واقعی اس کو خلافت اور جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام اس کا قائل ہے؟ آج کے موضوعات آپ کو بتائیں گے کہ اسلام سے ان لوگوں کا کتنا تعلق ہے۔ جہاد عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب لڑائی اور قتال کرنا، جبکہ جہاد کا لفظ قرآن اور حدیث میں اس سے کہیں عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجہاد هو بذل الوسع وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق۔ جہاد کا مطلب اپنے وسعت بھر طاقت کا استعمال کرنا،
اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے اس کے حصول کے لیے، اور اللہ کو جو ناپسند ہے اس کو دور کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایمان اور نیک عمل کے لیے کوشش کرے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان کو دور کرے۔ کفر ہے، فسوق ہے، نافرمانی ہے، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لفظ کا ایک اچھی تفسیر آپ نے فرمایا اس شخص کو جس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اپنے والدین کے حق کے لیے والدین کو خوش کرنے میں تم محنت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کو محنت کرنی پڑے، تھکاوٹ ہو، مشقت ہو، اس کو جہاد کا نفس کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جہاد کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نمبر 2، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ نمبر 3، شرک اور کفر والوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ نمبر 4، منافقین کے ساتھ جہاد کرنا۔ نمبر 5، بدعات اور خرافات اور بدعمل فاسق لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ جہاد کی 5 قسمیں ہیں، لیکن یہ جو 5 قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں کہ لڑائی اور قتال اور حملے کی بات ہو۔ سب سے پہلے جہاد، نفس کے ساتھ جہاد، کہ آدمی اپنے نفس کو آمادہ کرے کہ وہ اپنے آقا حقیقی اللہ تعالیٰ کا غلام بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی سبیل اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ نفس کا جہاد یہ نہیں کہ لوگوں کو جا کر معصوموں کو قتل کر دینا، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرے، ظلم و زبردستی سے اپنے آپ کو روکے، گھر والوں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، اپنے ماحول، اپنے پڑوسی میں رہنے والوں کو، اپنے ملک میں رہنے والوں کو ظلم اور زبردستی سے اپنے آپ کو روکے، لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ نفس کا جہاد۔ دوسرا جہاد ہے شیطان کے ساتھ جہاد، اور علماء نے کہا کہ جہادوں میں سب سے بڑا جو جہاد ہے نفس کے بعد شیطان کا جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کسی بھی حالت میں انسان کی کامیابی اور انسان کی خوشی کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ہر حالت میں چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو۔ انسان شیطان کی نظر میں اس کا ازلی دشمن ہے، اور ہر حالت میں وہ چاہتا ہے کہ وہ نامراد ہو، ناکام ہو۔ لہذا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور سکرات کے عالم تک، موت تک شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سکرات کے عالم میں ابلیس نے آ کر کہا کہ امام احمد تم میرے پنجے سے بچ گئے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں بچا ہوں۔ یعنی جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، وہ اپنی سلامتی اور اپنے ایمان کی
सच्चाई की कोई गवाही दे नहीं सकता। नंबर 3, शिर्क और कुफ्र के साथ जिहाद। ये मेरे बुजुर्गों, शिर्क और कुफ्र के साथ जिहाद का मतलब कि जैसा एक डॉक्टर मरीज की मर्ज से नफरत करता है, मरीज से नफरत नहीं करता। एक डॉक्टर चाहता है कि किसी भी तरीके से मरीज शिफायाब हो जाए, तो एक मोमिन की यह फिक्र होनी चाहिए कि सारे के सारे इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, इस सरजमीन पर सलामती हो, अमन हो, पीस हो, जुल्म और सितम का खातिमा हो जाए। उसके लिए कोशिश करना, मेहनत करना, अल्लाह ने जो भी इंसान को वसाअत दी है उसके जरिए राह हक में खर्च करना, ये तीसरी किस्म है जिहाद की, तीसरी किस्म। और उसके शुरूत क्या हैं वो हम इंशाल्लाह आगे बताएंगे। नंबर 4, मुनाफिकीन के साथ जिहाद करना। आज के जमाने में बहुत बड़ी तादाद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में मुनाफिकीन का जो वजूद रहा, कुरान करीम में जिनकी तंबीह की गई, जिनकी सिफात का जिक्र हुआ है, वो किस लिए? ताकि हम उम्मत मुस्लिमा हमारे सफों में मौजूद मुनाफिकों से हम होशियार रहें। इस्लाम के नाम पर जो काम किया जा रहा है वो हम हकीकत क्या है देखें, उलमा के साथ बैठकर उसको समझें। वरना आज जो कुछ भी हो रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुनाफिकीन की वजह से इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी काम को रवाज देना, गैर इस्लामी काम की पब्लिसिटी करना, ये सब इस्लाम को बदनाम करने के लिए है। और ये वजूद, इन लोगों का वजूद रहेगा, और हमें हुक्म दिया गया है कि इनके साथ हम होशियार रहें और जबान के जरिए, कलम के जरिए उनके साथ जिहाद करें। बिदअत और मुनकरात करने वाले, इनका जिहाद की 5वीं किस्म है, और इन लोगों के साथ भी दावत और तबलीग के साथ जिहाद होनी चाहिए। और जिहाद की ये सारी किस्में आपके सामने बताई गई मेरे बुजुर्गों। लेकिन आमतौर पर जिहाद का लफ्ज जो रायज है वो अल्लाह ताला के कलीमे को बुलंद करने के लिए जिहाद करना, उसके शुरूत के साथ, कंडीशन के साथ। कबल इसके कि मैं उसके शुरूत कि जिहाद के क्या शराइत हैं, उसकी कंडीशनें क्या हैं। किसी इंसान के लिए जायज नहीं कि अपनी मर्जी से जिहाद का झंडा बुलंद करे और लोगों को जिहाद की दावत दे। किसी इंसान के लिए जायज नहीं, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने तौर से लोगों में यह ऐलान कर दे कि हम जिहाद करेंगे और कुछ लोगों को लेकर जी मासूमों पर हवा बोल दे, मासूमों पर हमला कर दे। नहीं, आप जिहाद के मराहिल देखें। 13 साल की जिंदगी तक मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों को जिहाद करने की इजाजत नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और आजमाइशें उनमें मुब्तला किया जा रहा है। एक सहाबी अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि कुरैश के लोग हमें ऐसी ऐसी तकलीफें दे रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इजाजत तलब करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें जिहाद करने की इजाजत दीजिए, हमारी तरफ से दिफा करने की इजाजत दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों को उनके दीन की बुनियाद पर आरे से आधा
ان کے جسم کے آدھے ٹکڑے کیے جاتے تھے، سر سے لے کر نیچے بدن تک، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دین جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے وہاں تک یہ دین پہنچے گا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ 13 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور جس کے اندر قوت برداشت نہیں اس کو ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ آپ کا طریقہ رہا۔ آپ نے قتال یا جہاد کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ جب مدینہ منتقل ہو گئے تو اس وقت جہاد کی اجازت ملی اس آیت کے ساتھ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑا جا رہا ہے، جن لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی زمین اور زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے اجازت دی جا رہی ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ وہ اپنے آپ کا دفاع کریں، اور بے شک اللہ تعالی ضرور ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تیسرا مرحلہ، جہاد کا تیسرا مرحلہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کہا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، کہ تم پر جو ظلم کرتا ہے تم اس کا بدلہ لو، اسی طریقے سے بدلہ لو۔ میرے بزرگوں، یہاں میں ایک اہم نقطہ جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، جس کو جہاد کے معنی میں لے لیتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ میری امت کی ایک جماعت ضرور غالب رہے گی، حق پر غالب رہے گی، لوگ مدد کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کب تک؟ قیامت تک۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب کہ کچھ لوگ جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا، اس سے مراد علماء ہیں جو حق پر غالب رہیں گے اور حق کی تبلیغ کریں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ لوگ حدیث کو ماننے والے، حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا منہج بنانے والے اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک غالب جماعت سے مراد طاقت اور قوت کے بلبوتے پر جہاد اور قتال کی بات نہیں، بلکہ حق کی تبلیغ اور تعلیم کی بات ہے۔ اور جہاد کے بارے میں کہ کیا حکم ہے، کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ عام طور پر لوگ آج بعض لوگوں کے اعلان پر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر ایک پر فرض عین ہے۔ نہیں، جہاد ہر انسان، ہر مسلمان کا اپنے نفس کے ساتھ، اپنے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور شیطان کے ساتھ جہاد کرے۔ لیکن اہل باطل کے ساتھ جہاد، اہل بدع اور خرافات کے ساتھ جہاد، اصحاب فسوق اور فجور کے ساتھ جہاد، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر علماء کا ایک طبقہ کرتا ہے تو دوسرے لوگوں سے یہ اس کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنگوں میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ صحابہ کو ٹولیوں کی شکل میں بھیجتے تھے، جن کو اسلامی اور عربی اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے، ایک جماعت، اور وہ جا کر لڑتی تھی۔ اور اگر فرض عین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے
سرایا میں سارے جنگوں میں خود بخود شریک ہوتے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. بغیر عذر کے، بغیر کسی سبب کے مومنوں میں سے جو جہاد نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ اور وہ لوگ جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند کیا ہے. کتنا؟ ایک درجہ بلند کیا ہے. کن پر؟ نہ کرنے والوں پر، بیٹھنے والوں پر. بعد میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہاں جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. میرے بزرگوں، اب آئیے بتاتا ہوں کہ جہاد کے کیا شروط ہیں، جہاد کے کیا کنڈیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت ہمیں حکم دی ہے اس میں ضرور کچھ شرائط رکھے ہیں، حالات ہیں. یہاں پر جہاد کے مسئلے میں کسی کے جذبات کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. اگر لوگوں کے جوش اور جذبات پر جہاد کو مشروع کیا جاتا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. نہیں میرے بھائیوں، لوگوں کے جذبات اور جوش پر جہاد کو مشروع نہیں کہا گیا. لوگوں کی عقل اور لوگوں کی سمجھ کی طرف جہاد کا فیصلہ نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کے ساتھ جوڑا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کرنے والے مسلمان، ان کے پاس طاقت ہو، ان کے پاس قوت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں آپ نے صرف صبر کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاد کی وجہ سے الٹا نقصان ہوگا، امن نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہاری استطاعت، جتنی طاقت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. اندھوں پر، لنگڑوں پر، معذوروں پر، بیماروں پر جہاد کو فرض نہیں کہا گیا. بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں، وہ فطری موت نہیں مرے ہیں. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کی ایک دوسری بڑی نشانی دجال کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. دجال کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کو ختم کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پوری سرزمین میں امن پھیلائیں گے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ فَإِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ. میں اب میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگوں کو نکالنے جا رہا ہوں، اس سرزمین میں بھیجنے والا ہوں جن کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں. جی فحرز عبادی الی الطور. تو اے عیسیٰ میرے بندوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر پہنچ جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام جو پوری سرزمین پر حق اور انصاف کو پھیلائیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے شر سے بچائے، اس کے قاتل
انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے یاجوج اور ماجوج آ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لہذا تم کوہ طور کی پہاڑی پر پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج فساد مچائیں گے پوری زمین پر، قتل و غارت گری کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جب ختم کرے گا، بارش برسائے گا اور سرزمین کو ان کی لاشوں سے پاک کرے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ تم اب آ جاؤ اپنے مومنوں کو لے کر۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایک اللہ کے نبی کو، گرچہ کہ اس وقت ایک امتی ہوں گے امت محمدیہ میں سے، بس اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہوگا تو میرے بزرگوں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کے لیے طاقت اور قدرت چاہیے، قدرت کے بغیر جہاد کرنا بیوقوفی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مقامات میں اس کا ذکر فرمایا اور کہتے ہیں دوسری شرط جو سب سے اہم شرط ہے کہ جہاد کے لیے ولی امر، حاکم، مسلمانوں کا حاکم جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ جہاد کا جب حکم دیتا ہے، جہاد کی اجازت دیتا ہے، تو اس کی نگرانی میں جہاد ہوگی، ورنہ جہاد نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی امر کے بغیر، مسلمانوں کے حاکم کے بغیر جہاد کا اعلان یہ خودکشی کے برابر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اسلام کی پوری تاریخ میں جہاد جو ہوا ہے وہ اسی قسم کا رہا ہے۔ حاکم وقت جب اعلان کرتا ہے، جب حکم دیتا ہے، اس وقت جہاد ہوگا، ورنہ جہاد نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، ولی امر، حاکم وقت وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں لڑائی ہوتی ہے، اس کے بغیر لڑائی نہیں ہوگی۔ اور جہاد کا معاملہ، علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جہاد کا معاملہ یہ حاکم وقت کے پاس ہے، اور حاکم وقت جب فیصلہ کرتا ہے اسی وقت جہاد ہوگا، ورنہ جہاد نہیں ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر ایک انسان پر واجب ہے، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کے ذمہ داروں کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا بدلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خود اس کا ذمہ دار ہے، اور حاکم وقت اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، آپ رعایا عوام الناس اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ عوام الناس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ پاور کو اور اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلام ایک سسٹم کا قائل ہے، نظام کا قائل ہے کہ نظام حکومت، حاکم وقت اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ زندگی گزاریں، بغیر سسٹم کے انارکی کی زندگی، اختلافات کی زندگی، انتشار کی زندگی اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا، جابر اور ظالم حکمران کے حکومت میں زندگی گزارنا، کتنے سال، 1000 سال زندگی گزارنا، یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی اون کے برابر بغیر کسی حاکم، بغیر کسی نظام، بغیر کسی سسٹم کی زندگی گزارے۔ اسلام اجتماعیت کا قائل ہے،
اسلام مل جل کر زندگی گزارنے کا قائل ہے. تو لہذا میرے بھائیوں، حاکم وقت کے بغیر، ذمہ داروں کے بغیر خود کو ذمہ دار بنا لینا اور جہاد کے فیصلے کرنا اور مسلمانوں کا خون بہانا، یہ اسلام نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک معصوم جان کو کی بغیر حق کے آپ معصوم جان لے رہے ہیں. تیسری شرط جہاد کے لیے لیڈرشپ کی کلیئرٹی ضروری ہے. وہ جھنڈا جس کے نیچے آپ جہاد کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا جھنڈا ہے. آج کسی نے اعلان کیا کہ ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. کہاں پر؟ ہزاروں میل دور اعلان ہوا ہے اور ادھر سے لوگ فوٹو اور تصویروں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ علماء کرام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیریا اور عراق میں جو ہو رہا ہے یہ سب دشمنان اسلام کی کھیل ہے اور 3 طریقے سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک تو وہاں کے عوام، سنی عوام کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں کی جو باسی حکومت ہے اس کو طاقت پہنچا رہے ہیں. نمبر 2، اسلام کے نام پر دنیا بھر میں جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر ان کے ملکوں سے لا کر ان کے گردن کٹوا رہے ہیں. نمبر 3، اسلام کا نام پورے میڈیا کے سامنے، پورے دنیا کے سامنے بدداغ کر رہے ہیں، بدنما کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے. جی اور کسی نے دیکھا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں خلافت کا، اسلام کا، جہاد کا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ ارے اس کا نسب جو اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ قریشی ہے، وہ قریشی نہیں ہے. علماء کے پاس رجوع کیجئے میرے بزرگوں. حقائق مولانا رضوان محمدی صاحب جو مستقل اس ٹاپک پر بتائیں گے، آپ کو ان حقائق کا انکشاف کریں گے کہ آج کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا خون کیسے بہایا جا رہا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل تحت رایۃ عمیہ یغضب لعصبۃ او يدعو الى عصبۃ او ينصر عصبۃ فقتل فقتلته جاہلیہ. اگر کوئی شخص کسی اننون جھنڈے کے نیچے لڑ رہا ہے، کسی عصبیت کے لیے غصہ کر رہا ہے، اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کی موت ہوئی تو جاہلیت کی موت ہوگی. جاہلیت کی موت، اسلام اور شہادت کی موت نہیں. آج کتنے ایسی جماعتیں ہیں جن کے ذمہ دار کون ہے نہیں معلوم ہے، جن کے حقیقت کیا ہے نہیں معلوم ہے، اور صرف یہ دیکھ کر کہ کچھ ویلفیئر کام کر رہے ہیں، کچھ کام اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں لوگ ان کے اندر ان کی تائید کرتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ صحیح معنی میں اسلام کی خدمت چاہتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو علماء حق کے ساتھ رہنا چاہیے، علماء کی نگرانی میں کام کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ، علماء کی ہدایت جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، جو صحابہ سلف صالحین کی روشنی میں ہے، ان کی روشنی میں کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی. چوتھی شرط جہاد کے لیے، چوتھی شرط یہ ہے اسلام کتنا سائنٹیفک ہے اور کس طریقے سے اسلام ہر معاملے کو تولتا ہے، ناپتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے.
کسی بھی کام سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلنے کی وجہ سے اس سے بڑھ کر شر آ جائے، اس سے بڑھ کر مصیبت آ جائے۔ آج جہاد کے نام پر جو بھی آج کے زمانے میں عصر حدیث میں جو ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا واقعہ ہو، کرنے والے اپنے ہوں یا غیر ہوں، لیکن یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے بنانے سے زیادہ بگاڑا ہے۔ اسلام معصوم جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ وہ نبی جو فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ایک خاتون کو آپ نے قتل کیا، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع الیہ خالد، مما صنعہ خالد، اے اللہ خالد بن ولید میرے کمانڈر نے جو کام کیا ہے اس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کا حکم دے گا، وہ دین اس بات کا حکم دے گا کہ کوئی شخص جائے اپنے جسم میں بم لگا کر اور جا کر خودکشی کر لے اور لوگوں کو، معصوموں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرے؟ یہ جہاد ہے میرے بزرگوں، یہ جہاد نہیں ہے۔ نوجوانوں، یہ جہاد نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمل سے پہلے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ نقصان زیادہ ہوگا۔ 5ویں شرط اخلاص، کہ للہیت کے لیے آپ کا کام ہو، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ للہیت کے لیے آپ کا کام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ 5 شرطیں اگر ہیں تو وہ جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جہاد کے نام پر جہاں جہاں جو بھی کام ہو رہا ہے، کیا یہ 5 شرطوں میں اتر رہے ہیں؟ یہاں ایک بات میں بتاؤں کہ بہت سارے علماء کرام نے، خود سیریا اور عراق کے علماء نے اور دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اور اہم موضوع میرے عنوان کا باقی رہ گیا ہے، وہ ہے خلافت۔ خلافت کہتے ہیں جانشینی کو، اور خلیفہ سے مراد وہ انسان ہے جو حاکم وقت ہوتا ہے اور مسلمانوں کا ذمہ دار ہے۔ خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جانشین نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جانشین کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا، ساری دنیا کا جانشین ہے، وہی اس کا وارث ہے۔ کیونکہ جانشینی کب ہوتی ہے؟ کسی کے غائب ہونے پر، کسی کے مر جانے پر، اور اللہ تعالیٰ نہ غائب ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے مرتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اسی لیے مسافر اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں میں ہمارا جانشین ہے۔ فاللہ خلیفۃ کل احد، تو یہ سمجھنا کہ انسان سرزمین پر اللہ کا جانشین ہے ایک بہت بڑی علمی غلطی ہے جو لوگوں نے کی ہے۔ خلیفہ اسلام میں ایک فقہی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے، ایمانیات یا اسلام کے ارکان، اسلام کے پلر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ کی نظر میں خلافت اور امامت ایمان کا ایک جز ہے، اس کے بغیر ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام کی طرف وحی ہوتی ہے اور امام وحی کی روشنی میں کام کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت جو کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ رضی اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور علماء اعظام کے علم کی روشنی میں بتاتے ہیں ان کے پاس خلافت فرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات،
خلیفہ کا مطلب، خلیفہ کا نام صرف خلیفہ اعظم ہی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے علاوہ جو بھی حاکم وقت ہے تاریخ میں ان کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بنو امیہ کی حکومت تھی، اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو بنو عباس کی حکومت کے وقت جہاں پورے مشرق میں بنو عباس کی حکومت تھی، وہاں مغرب میں بنو امیہ کی کچھ لوگوں کی حکومت تھی، تب بھی اس کو خلیفہ کہا گیا، ان کو بھی خلیفہ کہا گیا۔ بیک وقت 2-3 حکومتیں تھیں اسلام کے نام پر۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اعظم اور اس خلافت کو لانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں اور وہی اسلام کا سب سے رکن رکین بن جائے اور وہی سب سے بڑی عبادت بن جائے، اس کے علاوہ ساری عبادتیں اس کی ثانوی حیثیت ہو جائے، ایک ناقص فہم ہے، ایک جدید فہم ہے جو ریاکشن کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ قرآن تو الٹا کہتا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اسلام نے حکومت کو ایک ذریعہ بنایا، کس کے لیے؟ اقامت صلاۃ کے لیے، نماز قائم کریں گے کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ حکومت ٹارگٹ نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خلافت قائم کریں، نہیں، عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ اسلام نے یہ کہا۔ انبیاء جو آئیں گے قیامت کے دن، کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ 1 آدمی ہوگا، 2 آدمی ہوگا، جن کے ساتھ ایمان لانے والوں میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ان کا کام ادا کیا، ان کا مشن پورا ہوا، اس کی وجہ سے ان کی مشن میں ناکامی نہیں ہوئی۔ تو میرے بزرگوں، یہ سوچ کہ اسلامک اسٹیٹ کے بغیر ہماری عبادت بیکار، ہمارے معاملات بیکار، ہمارا دین اور ہمارا عمل ناقص، یہ کچھ فہمی، اس کا اثر ہے کہ آج نوجوان وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ حکومت قائم کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کسی نبی نے حکومت کی دعوت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ حکومت میرے ہاتھ پہ دو، اگر ہوتا تو ضرور وہ دعوت کرتے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی نے توحید اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑو، اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو خود بخود زمین پر وہ چیز عطا ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تو یہ سمجھ کہ خلافت کے بغیر کوئی چیز جائز نہیں، اور یہ کہ بادشاہت ایک حرام عمل ہے، قرآن میں ہے کہ بادشاہت کنگڈم حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ، بنو اسرائیل میں ہم نے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے؟ کیوں احسان کے طور پر ذکر کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا اور بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ بنایا؟ اور اگر بادشاہت حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دیا کہ آپ نبی اور بادشاہ بن سکتے ہیں چاہے تو، یا نبی اور بندہ بن سکتے ہیں؟ کیوں چوائس دیا گیا؟ میرے بزرگوں، یہ غلط فہمی اور بعض مفکرین کے کتابوں کے پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلافت ہوگی تو جہاد ہوگا ورنہ جہاد نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے نظام حکومت چلانے کا ایک خاص سسٹم یہ نہیں دیا کہ یہی ہونا چاہیے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے پر جو خلافت ہے وہ سب سے پہلے اسلام کی ترجیح ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو اسلام تکثیر خیر اور تقلیل شر کے لیے، خیر کو بڑھانے کے لیے اور شر کو کم کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ظلم و زبردستی کے بغیر، دہشت گردی کے بغیر کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ حزب التحریر
آج جس طریقے سے وہ دعوت دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت، اسلامی خلافت اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، کون سے قرآن میں ہے اور کون سے حدیث میں ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا ان اللہ لا یغفر ان لا تکون خلافہ اللہ تکون خلافہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ مسلمان بغیر خلیفہ کے رہیں، اور جہاں کہیں بھی اسلامی اصطلاح میں، کتابوں کے اصطلاح میں خلافت اور ولایت اور امامت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اجتماعی زندگی، ایک سسٹم کی زندگی، کہ بغیر سسٹم کے ہم لوگ زندگی نہیں گزارنا چاہیے. ہمارا ایک بڑا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کے رائٹس ہونا چاہیے، اور سارے لوگ اس کی بات ماننا چاہیے. یہ مراد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلافت اور امامت عظمیٰ اور کبریٰ سے مراد کہ ساری دنیا میں ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے ورنہ سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہیں. نہیں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حزب التحریر جو احادیث الاحاد کو نہیں مانتے ہیں، ان کے نظر میں یہ کسی بھی قسم کی یہ حدیث الاحاد جو متواتر نہیں ہے وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں، اور عذاب قبر کے بارے میں شک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں شک کرتے ہیں، مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں شک کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں شک کرتے ہیں. بہت ساری باتیں. اور ان کا یہ کہنا کہ جماعت کے بغیر، امام کے بغیر، خلیفہ وقت کے بغیر جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے، صرف ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ذمہ دار کی خلاف ورزی مت کرو، اپنے حاکم وقت کی خلاف ورزی مت کرو. خروج کہ اپنے خلیفہ وقت، حاکم وقت کے خلاف جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہے. اسلام میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیعت کے بغیر، کسی کو بڑا مانے بغیر مرتا ہے تو جاہلیت کی موت ہے. تو میرے بزرگوں، حزب التحریر جن کا پورا دعویٰ اور جن کی پوری تحریک کہ خلافت قائم کرنا ایک گمراہ تحریک ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو آج کی جماعتیں ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں ہندوستان میں ہو یا مصر میں ہو یا کسی اور جگہ پر، جنہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سمجھے اسلام میں بھی سیاست ہے، بلکہ انہوں نے پورے اسلام کو پولیٹیکل بنا دیا، اسلام کو سیاسی بنا دیا. فرق ہے دونوں چیزوں میں. اسلام میں سیاست ہے، اسلام میں گھریلو مسائل ہیں، اسلام میں کرمنل لا ہے، اسلام میں سارے مسائل کا حل ہے. لیکن اس کے بجائے آپ یہ کہیں اسلام ٹوٹل کا ٹوٹل، پورے کا پورا کیا ہے؟ پولیٹیکل ہے. یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے. گویا آپ نے ایک سیاسی چشمہ پہن کر آپ نے اسلام کے ساری تعلیمات کا آپ نے مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، خلافت نہیں ہے ان کی نظر میں، تو سب غلط ہے اور سب بیکار ہے اور سیکنڈری حیثیت ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فوجی بگل ہے، وہ عبادت نہیں ہے. نماز جو پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، یہ ایک فوجی ٹریننگ ہے، یہ عبادت نہیں ہے. اصول اور بنیادوں میں جب فرق آتا ہے، سمجھ میں جب فرق آ جاتا ہے، جب قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاتا ہے، جب صحابہ کے طریقے کو چھوڑا جاتا ہے، یہی نتیجہ ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کے نام پر نوجوان اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس عمل کے ذریعے جنت کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں بلکہ نعوذ باللہ دوزخ کے مستحق ہو رہے ہیں. آخر میں میں آج کے اس اسٹیٹ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج خلافت اور جہاد کے نام پر جو تحریکیں چلی ہیں یہ ان نون جھنڈے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے، اپنے اور غیروں نے اعتراف کیا ہے، یہ دشمنان اسلام اور موساد کے ایجنٹ ہیں جو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دوسری بات، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ہم
इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क की आजादी में हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे। इस मुल्क के रहने वालों को जी सही रास्ता बताने के लिए हिकमत के साथ, अक्लमंदी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, अपने आप को नमूना बनाकर, अपने मुआशरे में गलत चीजों को निकालकर हम बताएंगे, हम दावत देंगे। हम दहशतगर्दी का काम नहीं करेंगे, हम खत्ल गारतगिरी का काम नहीं करेंगे, हम मासूमों की जान नहीं लेंगे। मैं इस स्टेज से यह पैगाम देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, अपने इख्तिलाफात को एक जगह रखकर मुल्क और मिल्लत के फायदे के लिए जमा हो जाएं और जमा होकर इस मुल्क की तरक्की में दूसरों के साथ बराबर बराबर वो शरीक हो। मीडिया में हमारी नुमाइंदगी हो, फौज और पुलिस में हमारी नुमाइंदगी हो, मुल्क के हर शोबे में हमारी नुमाइंदगी हो। इस तरीके से अगर करेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन और सलामती कायम होगी, अदल और इंसाफ कायम होगा। अल्लाह ताला वो दिन लाए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 11 मिनट आपका ज़्यादा ले लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपकी आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी नेकियों के तराजू में रखे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के दिल को जोड़ दे और इस मुल्क में अमन अमान और अदल इंसाफ कायम फरमाए। फिरका परस्ती और तअस्सुब को अल्लाह ताला खत्म करे और अल्लाह ताला रहमत, शफकत, मोहब्बत, उखुवत, भाईचारगी हमारे और सबके दिलों में डाले। आमीन अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।